ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی الانبیاء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجل شنوى ورأيت عیسی ابن مریم علیہ السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم إلى آخر الحدیث۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ اس آیت سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی کم عمری میں بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کو نیک راہ کی ہدایت عطا کی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے باخبر تھے کہ وہ نبوت و رسالت کے اہل ہیں۔ جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی الانبیاء۔ اس کا لفظی ترجمہ ایک ہے، ادب والا ترجمہ ایک ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ عرض علی الانبیاء، مجھ پر نبیوں کو پیش کیا گیا۔ تھوڑا میں ادب میں اس کو ایسے کرتا ہوں، عرض علی الانبیاء، مجھ پر نبیوں کی آمد ہوئی۔ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، جب حضرت موسیٰ کو حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسا کہ شنوہ کے لوگ ہیں، ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس کے بعد حضور فرمایا وَرَأَيْتُ عِیسیٰ ابْنَ مریم، اور میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ واقعہ شب معراج کا ہے۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ قریب ترین ہیں جن کو میں مماثلت میں دیکھا ہے، یعنی اپنے صحابہ میں سے حضور نے مثال دی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کہ جب میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ مماثلت میں قریب ہیں عروہ ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صلوات اللہ علیہ، اور میں نے حضرت ابراہیم اللہ کی صلاۃ ہو ان پر دیکھا۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا، وہ مماثلت میں ان کے قریب تھے جن کی شباہت میں نے دیکھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحبکم، تمہارے صاحب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ میں نے جب ابراہیم کو دیکھا علیہ السلام کو تو وہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر تھے مماثلت میں، شبیہ میں۔ اس کے بعد فرمایا وَرَأَيْتُ جبریل علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ بِهِ شَبْهًا، اور جبرائیل کو دیکھا میں تو ان کی شباہت، ان کی مماثلت قریب سے قریب تھی، یعنی تقریباً ملتے جھلتے تھے وہ دحیۂ کلبی سے۔ اور جو ہم درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں، جب تک حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود اور سلام نہیں پڑھیں ہماری نماز، کوئی بھی نماز ہو، پوری نہیں ہوتی، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی ہو نماز۔ تو حاضرین محترم، ایک درود شریف یہ بھی ہے جو ابن ماجہ میں جس کی روایت آئی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔
اللہم ترحم علی محمد وآل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حاضرین محترم، میری ذمہ داری حدیث شریف سنانے کی ہے، لیکن جن آیتوں کو میں پڑھوں گا ان آیتوں کو حدیث کے ذریعے ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی تفسیر، تین تفسیر ہے: تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور تفسیر القرآن بالاثر، بالآثار، یعنی صحابہ سے، قرآن کی تفسیر صحابہ سے۔ تو یہ جو تفسیر میں پڑھوں گا ان آیتوں کی، اس میں حدیث شریف سے ان آیتوں کو کیسے سمجھایا گیا ہے وہ پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو راہ ہدایت عطا کی تھی آپ کی بہت ہی کم عمری میں، 6 سال کا ذکر آیا ہے۔ 6 سال کی عمر سے آپ کو اللہ نے راہ ہدایت کا اظہار کرا دیا تھا لوگوں کے سامنے۔ وہ جو واقعہ ہے نا، ایک روشن ستارے کو دیکھے، پھر چاند کو دیکھے، پھر سورج کو دیکھے، یہ واقعہ آپ کی 6 سال کی عمر کا ہے۔ بڑی تفصیل ہے، میں نہیں جاؤں گا، جو بات اس سے متعلق ہے وہی بتاؤں گا۔ یاد کرو جب آپ نے کہا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کو پوجا پاٹ پر تم جمے بیٹھے ہو۔ حاضرین محترم، یہاں پر لِأَبِيهِ کا جو ذکر آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جن کا نام تھا آزر۔ اب یہ لِأَبِيهِ کا ترجمہ کر کے یا لِأَبِيهِ کے معنی حضرت ابراہیم کے والد سمجھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث، اب قرآن تو کہہ رہا ہے لِأَبِيهِ، اب لوگ لِأَبِيهِ پکڑ لیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، تو آئیے پھر قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر حدیث کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا فرمانا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرے حضرت آدم سے لے کر، حضرت آدم و حوا سے لے کر میرے والد اور والدہ تک جتنے بھی آبا و اجداد گزرے ہیں وہ دین اسلام پر تھے اور وہ موحدین تھے، اور ان میں کوئی دور جاہلیت کی رسم رواج نہیں تھی۔ یہ ایک حدیث شریف ہے۔ آئیے پھر قرآن شریف سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے کلام آپ بتائیے کہ حضور کے آبا و اجداد کیسے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے والد بھی حضور کے والد ہوتے ہیں آبا و اجداد میں۔ تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو یہاں تو بتا رہا ہے لِأَبِيهِ، تو پھر ہے کون حضرت ابراہیم کے والد؟ تو قرآن کہتا ہے اور ہم نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی روح کو، آپ کو ہم نے سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ مِنَ السَّاجِدِينَ، یہ آیت ہے۔ اور حاضرین محترم، اگر آپ حضور کا شجرہ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم کے والد کے نام کے 2 اسپیلنگ آئے ہیں، ایک طارخ خ کے ساتھ، خا کے ساتھ، اور ایک ہا کے ساتھ، طارح، 2 نام ہیں۔ اور آزر حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہے، یہ صاف ظاہر ہے۔ تو یہاں پر جو بات آئی ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جو تم نے جن کی عبادت کرتے ہو یا پوجا پاٹ کرتے ہو اور ان پر جمے بیٹھے ہو، تو ایک بات آج کے دور میں ہم دیکھنے کے بعد ہم کو وہ دور جاہلیت سمجھ میں آتی ہے۔ آج دیکھیے یہ جتنے منڈپاں رہتے غیر مسلموں کے، کہ اس کے سامنے شطرنج کھیلتے رہتے، پتے کھیلتے رہتے، سب کھیلتے رہتے، تو اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم کا گزر ایک بت خانے کے پاس سے ہوا علیہ السلام کا، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ
بیٹھک میں بیٹھ کر جوا کھیل رہے تھے، شطرنج کھیل رہے تھے، ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو ان کی پوجا کرتے نا وہ بہت بڑی بات ہے، یہ کام جو تم کر رہے ہیں ہلکا ہے، یعنی وہ شطرنج وغیرہ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ ہلکا ہے، حالانکہ تم سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یعنی وہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، تم جو اچھی سمجھتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی وقت آپ کی عمر جب بہت کم عمری تھی، اس ٹائم آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا، وہ بولے پایا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔ قوم بولی ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یہ ان کے پجاری تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا شبہ مبتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ قوم حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہے کہ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ گمراہی میں تھے ہمارے باپ دادا اور ہم، اس کے خلاف میں کیا آئے ابراہیم آپ نے کوئی دلیل لائی ہے یا دل لگی کر رہے ہیں ہم سے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کچھ لوگ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو وہ شطرنج کھیل رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا ہے یہ مورتیاں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ تم میں سے کسی کا آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا حتیٰ کہ وہ بجھ جائے، شطرنج کو پکڑنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی آیت کی طرف آتا ہوں، اور بخدا میں بندوبست کروں گا۔ جب قوم پوچھی کہ تم کوئی دلیل لائے کیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اور بخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ یعنی ایک عید کا دن مقرر تھا، وہ عید کا دن آنے والا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پہ سوچا کہ یہ قوم کو میں بتاؤں گا کہ ان کے معبود کیا ہیں، اور جب یہ پیٹھ پھیر کر چلے گئے، یعنی جب یہ جا رہی تھی قوم، تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگی اے ابراہیم تم کیوں چھوٹ گئے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں بیمار ہوں، اور اس کی وضاحت میں آتا ہے کہ ایک دن پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے 3 موقعوں پر خلاف حقیقت بیان کیا، جھوٹ بولے، نہیں بولتا ہوں میں، ترجمے میں جھوٹ بولے آیا، لیکن حضرت ابراہیم کا معاملہ اس لیے میں خلاف حقیقت یا خلاف سچائی بیان کیا۔ آج کے دور میں ہم لوگ علم کم ہونے کی وجہ سے فوری ارے پیغمبر بھی جھوٹ بولے بول کے پکڑ لیتے، مثال لیتے، وہ گستاخی ہے، وہ بے ادبی ہے۔ تو میں یہ بولوں گا کہ خلاف سچائی یا خلاف حقیقت آپ نے بیان کیا کہ میں بیمار ہوں۔ اب اس کی تعویل ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کی وجہ سے بیمار تھے، جسمانی بیمار بھی تھے ہوں گے، کیونکہ آیا ایک دن پہلے آپ بیمار تھے، اور یہ جو عبادتیں کرتے تھے بتوں کی اس کی وجہ سے آپ بیمار تھے۔ تو قوم بولی، تو آپ نے کہا کہ جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ بخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ بس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا، ان کو بتوں کو، مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کیا تاکہ وہ لوگ اس افتادہ کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اور وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہمارے بتوں کا؟ اب قوم جب واپس آئی عید منا کے، دیکھی اپنے بت خانے میں گئی تو دیکھی تو بتاں پورے ریزہ ریزہ ہے۔ ایک بڑا بت ہے جس کے گلے میں حضرت ابراہیم نے وہ کڑھاڑے کو جس سے سب کو مارا تھا اس کے گلے میں ہینگ کر دیا۔ اب دیکھ کے پوچھے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا کیا؟ تو پھر کیا کہا گیا؟ انہوں نے بولا کہ کس نے یہ حال کیا ہمارے بتوں کا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا وہ ظالموں میں سے۔
چند آدمیوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا تھا۔ اب یہ برائی سے ذکر کیا کرتا تھا کا واقعہ کیا ہے، آپ کے چھوٹے پن میں، آپ بالکل جب چھوٹے سے تھے تو ان کے چچا بت بنانے کے بعد ان کو وہ بت لے جا کے فلاں بازار میں پہنچانے کے لیے کہتے تھے، تو یہ بتان لے کے جاتے تھے۔ جب یہ بت لے کے جاتے بازار میں تو خریدنے والوں کو پوچھتے کہ یہ بتوں کا لے کے تم کیا کرتے؟ تو وہ قوم بولی کہ ہم ان کی عبادت کرتے۔ تو وہ ایک شخص سے بولے کہ ارے تم اتنے بڑے بزرگ ہے، تم تو یہ بت سے افضل ہے، تم کیسا اس کو سجدہ کرتے؟ ایسی باتیں حضرت ابراہیم بچپن سے ہی کرتے تھے۔ تو لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک بچہ ہے، پوری قوم میں ایک بچہ ہے جو ان بتوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے۔ یہ مخالفت کرتے تھے، ان کو پکڑ کے لاؤ، شاید یہ بتائیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ابراہیم کو پکڑ لائے گئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ فرمائے بلکہ ان کے اس بڑے نے حرکت کی ہوگی فرمائے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم فرمائے مطلب یہ ہے کہ میرے سے کیا پوچھتے ہیں، بڑے کے گلے میں کڑاڑا ہے، بڑے سے پوچھو انہیں کراؤں گا۔ میں نے کیا بھی نہیں بولے، میں نہیں کیا بھی نہیں بولے، اس سے پوچھو بولے بڑے سے۔ ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتا ہے۔ لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں وہ قوم غور کرنے لگی، پھر بولے بلا شبہ تم ہی ہو سکتا، یہ کام تم ہی کیے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نادانو، اچھا پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئی قوم اور کہنے لگے اے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا نادانو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ اف لکما فرمایا، تف کا لفظ استعمال کیے تو یہ تف کا لفظ جا کے عربی سے تف جا کے اردو میں اف ہو گیا، یا عربی میں بھی اف کا لفظ ہے۔ ہم لوگ بیزارگی کے موقع پر بعض دفعہ استعمال کرتے، اف یہ کیا کر دیے، اف یہ کیا ہو گیا، ایسا بیزارگی کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تف ہے تم پر، نیز ان بتوں پر جن کو تم پوچھتے ہو، تمہارے پہ بھی تف، ان بتوں پہ بھی تف جن کو تم پوچھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اب آئیے تھوڑا سا میں اس کو حضرت ابن منذر، اچھا یہ واقعہ تو یہ ہو گیا، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم کو لایا گیا، آگ بھڑکائی گئی، ایک بوڑھیا لکڑیاں لاتی تھی، تو اس بوڑھیا سے پوچھے تم کہاں لے جا رہے ہیں یہ لکڑیاں؟ تو بوڑھیا کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے ابراہیم جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہے، میں یہ لکڑیاں لے جا کے جمع کر رہی ہوں۔ تو اللہ کا عذاب ایسا آیا وہ بوڑھیا مر گئی۔ اب جب آگ دہکائی گئی تو چپکلی جو گھروں میں ہوتی نا، بچپن میں ہم سنتے تھے گرگٹ کو مارنا ثواب ہے، ایک مار میں مارے، ایک ضرب میں مارے تو ایک روٹی کا ثواب، ایک روٹی صدقہ کرنے کا ثواب، دو ضرب میں مارے تو آدھا روٹی صدقہ کرنے کا ثواب۔ گاؤں کو جاتے ہم لوگ تو لکڑی لے کے پھرتے تھے، جہاں گرگٹ دکھا پورے بھاگ کے جا کے مارتے تھے، یہ چیزیں تھی۔ آج سپلگوں کو گھروں میں پال رہے، مار رہے نہیں، کئی کو نہیں مار رہے، نہیں وہ دیوار پہ دھبا پڑ جاتا، کلر خراب دکھتا، اس واسطے نہیں مار رہے ہیں سپلگوں کو۔ سپلگ چپکلی جس کو بولتے ہیں اس کو مارنا بھی ثواب ہے۔ تو چپکلی پھونک مار رہی تھی اور گرگٹ بھی پھونک رہا تھا، آگ کو بھڑکا رہا تھا، مگر ایک مینڈک تھا۔ سارے جانور اللہ سے اجازت چاہ رہے تھے، اے اللہ آپ اجازت دیجئے، ہم ابراہیم کے لیے جو آگ بھڑکائی جا رہی ہم اس کو بجھا دیتے ہیں۔ تو جب مینڈک کو اجازت ملی تو مینڈک پانی لا کے پھینکتا تھا آگ پہ، اس لیے اللہ کے رسول نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جب میرا اپنا تجربہ ہے، جب مینڈک کو پکڑتے ہیں اس کے پیٹ کو ہمارا انگوٹھا لگا نیچے سے، یا ذرا ہم اس کو پکڑنے میں یوں دباتے تو اس کے منہ میں سے پانی نکلتا، مینڈک کے منہ میں سے پانی نکلتا۔
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس کی آواز تسبیح، تقدیس اور تکبیر ہے۔ مینڈک جو آواز ٹر 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 کرتا، اکثر مینڈک کی آواز بارش کے دنوں میں آتی، جب بارش پڑتی، بارش کا موسم ختم ہونے کے بعد مینڈک زیر زمین چلے جاتا، اور جب مینڈک زیر زمین جاتا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئی بات بول رہا ہوں، مینڈک جب زیر زمین چلا جاتا تو اس کا رنگ بھی زمین کے جیسے رنگ کے جیسا ہوتا۔ جس زمین میں، جس رنگ کی مٹی میں وہ جا کے خیام کرتا، اس کا رنگ ویسا ہو جاتا۔ جب باہر بارش میں آتا تو اس پہ ہریالی آتی، ہرا آ کے وہ ہرا بھرا لگنے لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مینڈک کو برا بھلا مت کہو، اس کی آواز تسبیح، تقدیس اور تکبیر ہے۔ جانوروں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے آگ کو بجھائیں، تو مینڈک کو اجازت دی گئی۔ بس آگ جب آپ پر طے ہوئی، جب آگ بھڑک رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے سمندر کو پانی کی ٹھنڈک میں بدل دیا۔ آگ جب چڑھ رہی تھی، آگ کی لہریں، آگ کی تپش جب بڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی گرمی کو سمندر کی ٹھنڈک میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ کہا، اے اللہ تو آسمان میں ایک معبود ہے میرا، اور میں زمین میں ایک بندہ ہوں تیرا جو تیری عبادت کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ نے کہا وہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت شعیب الجبائی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں جس شخص نے کہا تھا کہ ابراہیم کو جلا دو، اس کا نام حبون تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا تھا اور وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا، ابھی جاری ہے، انہیں اندر اندر جا رہا زمین میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بردن کے بعد سلامن نہ فرماتا تو حضرت ابراہیم ٹھنڈک کی وجہ سے وصال کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس لیے جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت کعب نے فرمایا اس دن اہل زمین میں، اس دن جس دن حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اہل زمین میں سے کسی نے آگ سے کوئی نفع حاصل نہ کیا، گھروں میں پکائے مگر پکا نہیں، جلائے مگر جلا نہیں۔ تو پھر ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس دن آگ نے کچھ نہ جلایا سوائے حضرت ابراہیم کی رسی کو۔ حضرت ابراہیم کو رسی بن کر ڈالے تھے، یہ بھی آگے شیطان جو ہے تجویز دیا تھا، آگ اتنی بھڑک رہی، آگ میں کیسا ڈالیں گے؟ تو انہیں بولا ایک بڑی لکڑی لیو، لکڑی لے کے رسی بنو، رسی بن کے ابراہیم کو بن کے وہ لکڑی کو ایسا ہلاؤ وہ اچھل کے جا کے گریں گے، کچھ ایسی تجویز دیا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ضرر نہیں پہنچائی، صرف اس دن ساری زمین پر کوئی چیز اگر جلی تو وہ چیز جلی جو ابراہیم کو باندھ کر رسی سے آگ میں ڈالا گیا تھا علیہ السلام۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس دن حضرت ابراہیم سے آگ بجھانے کے لیے ہر جانور آیا سوائے چپکلی کے، اور وہ آگ کو تیز کرنے کے لیے آئی تھی۔ آگ کو تیز کرنا یعنی ہوا مارنے کے لیے۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے چولہوں پہ پکوان ہوتا تھا، ایک پائپ ہوا کرتا تھا جس کو پھونکنی کہتے تھے، اسے پھونک پھونک کے آگ کو دہکاتے تھے پکانے کے لیے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یہاں سنیے محبت کی بات، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ضحاک، تابعی ہیں، مفسر ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں جبرائیل امین بھی تھے۔ اب وہ کیا کر رہے تھے؟ سنیے، حضرت جبرائیل امین بھی تھے، وہ آپ سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کو آگ کی وجہ سے جو پسینہ آ رہا تھا وہ پسینے کو پوچھ رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ منظر کو آپ کے والد
حضرت طارق دیکھے، دیکھ کے بولے ہاں میرا بیٹا بڑی بزرگی والا ہے جس کو آگ نہیں جلا رہی، پسینہ آتا ہوا دیکھ کے خوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ اس آگ میں بیٹھ گئے، تو لوگوں نے اپنے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا، وہ آیا تو متعجب نگاہوں سے دیکھنے لگا، بولا ہاں آگ نہیں جلا رہی، تو وہ آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کے آئی، ایک شرارہ، آگ کا شرارہ اس آگ سے اڑا اور بادشاہ کے پاؤں کے انگوٹھے پر گرا، تو وہ اس طرح جل گیا جس طرح اونی کپڑا جلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا اور آگ نے صرف آپ کی رسی کو جلایا تھا۔ لوگوں نے ایک اور شخص کو پکڑ کر آگ میں ڈالا، اب تجربہ کر رہے ہیں، یقین نہیں ہوا، علم الیقین ہو گیا، عین الیقین ہو گیا، اب حق الیقین کی طرف آیا قوم، آگ سے دیکھی، آنکھ سے دیکھے کہ آگ نہیں جلائی، اور اب ان کو یقین آ گیا کہ آگ جلائی نہیں، ابراہیم واپس آ گئے، تو اب یہ لوگوں کو حق الیقین تھا کہ اب دیکھنا تھا کہ آگ جلا دی نہیں جلا دی، دوسرے آدمی کو آگ میں ڈالے تو آگ اس کو جلا دی، آگ اس کو جلا دی۔ پھر ہوا کیا، لوگوں نے ایک اور شخص کو پکڑ کر آگ میں ڈالا، وہ جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلیمان نے، صحابی کا نام ہے، ملاقات کی تھی کہ جب لوگ، آپ پوچھنے لگے، جب لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ ایک بوڑھی عورت اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، اس سے پوچھا جاتا کہاں کا ارادہ ہے، وہ کہتی اس شخص کی طرف جا رہی ہوں جو ہمارے خداؤں کا برائی سے ذکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر یعنی آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کی طرف، میرے رب کی طرف جا رہا ہوں جو مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ یعنی آگ میں جا رہے ہیں، تم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، تم لوگ ہمیں کو جلائیں گے، تم لوگ ہمیں کو تکلیف پہنچائیں، ارے میں تو میرے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ فرمائے پھر جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب حضرت جبرائیل بے چین، ساری مخلوق بے چین ہے، اے اللہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ حکم دیجئے میں بجھا دوں۔ برسات کا فرشتہ حاضر ہو کے عرض کر رہا یا اللہ مجھے اجازت دیجئے میں یعنی پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ تو یہ سب لوگ بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے یا نار کونی، اے آگ ہو جا، اے آگ ہو جا۔ ابو لوط پر جو حضرت ابراہیم کا چچا تھا، اچھا اللہ تعالیٰ فرمائے جب یا نار کونی، اے آگ ہو جا، اللہ کے پاس کوئی اس میں تاخیر نہیں ہے، کن بولتے فیکن ہو جاتا، کن میں بولنے میں فیکون دیر ہو رہی، اللہ کے پاس اتنی بھی دیر نہیں ہے۔ اب یہ بات جب کہی گئی تو ابو لوط جو حضرت ابراہیم کے چچا تھے، حضرت ابراہیم کے والد حضرت طارق، ان کی 3 اولادیں تھیں، ایک کا نام تھا حضرت ابراہیم جو بیچ کے تھے، اور ایک کا نام تھا ہاران۔ ہاران جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے کا نام لوط علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت ابراہیم کے بھائی تھے۔ تو وہ جو چچا تھے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران تھے، انہوں نے کہا آگ نے ابراہیم کو میری قربت کی وجہ سے نہیں جلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے ایک گردن بھیجی، اللہ نے آگ سے ایک گردن نکالی ان کی طرف بھیجی، جس نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ارے تمہاری کیا اہمیت ہے، ابراہیم کہنے میری اہمیت ہے، تم سمجھ رہے تمہاری وجہ سے ابراہیم نہیں جلے، جاؤ تم جلو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جلا دیا۔ اب یہاں پہ ایک شبہ نہیں ہونا، بات ایک 2-3 منٹ 4 منٹ میں پوری کر لیتا ہوں۔ یہاں شبہ نہیں ہونا، پیغمبر کے نبی کافر تھے، ان کو جلا دیا اللہ تعالیٰ۔ لوط علیہ السلام کے والد ایمان والے نہیں تھے، مگر یہاں پہ رسول اللہ کا ذکر ہے اس آیت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی مشرک یا کافر نہیں ہوئے ہیں، یہ بات قرآن سے حدیثوں سے ثابت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سب سے بہتر قول وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا جب آپ سے طبق اٹھایا گیا، آگ کا طبق اٹھایا گیا جبکہ آپ آگ میں تھے۔ حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا آگ کا طبق، یعنی آپ بیچ میں تھے ہوں گے تو آگ لپیٹی ہوئی تھی، اطراف سے جل رہی تھی، تو اس نے دیکھا، یعنی ان کے والد نے دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کے والد نے اس وقت کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہی آپ کا اللہ اچھا ہے، کیا ہی اچھا رب ہے آپ کا، اور اے ابراہیم تمہارا رب بے شک اچھا ہے۔ اب اس کا ترجمہ، اے ابراہیم تیرا پروردگار کتنا لچپال اور اچھا ہے۔ ایک دو روایتیں آخری پڑھ دیتا ہوں، چھوٹی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جبکہ آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے باندھا جا رہا تھا۔ کہا اے ابراہیم کیا تجھے کوئی ضرورت ہے میری، کیا میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا تجھ سے نہیں، اے ابراہیم تمہارے سے نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شب معراج میں دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب کہ آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے باندھا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ جب آپ کو باندھا جا رہا تھا، 3 مرحلوں میں آپ نے 3 دعا کہی ہے۔ جب باندھا جا رہا تھا اس وقت دعا کہی، جب پھینکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس وقت، پھر جب آگ میں گرے تو اس وقت بھی آپ نے دعا کی۔ تو جب باندھا جا رہا تھا کیا دعا کیے؟ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لہ لا شریک لک۔ یہی ایسے ہی الفاظ جو ہے ہم حج میں بھی کہتے ہیں۔ ایک بات حضرت حسان ابن عطیہ روایت کرتے ہیں، نبت کے بادشاہ نے لوط علیہ السلام پر حملہ کیا اور لوط علیہ السلام کو اور آپ کے اہل کو قیدی بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اہل بدر کی تعداد یعنی 313 افراد کے ساتھ لوط علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ آپ کا مقابلہ معفور کے صحرا میں نبتیوں سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لشکر میمنہ، میسرہ اور خلب کی صورت میں ترتیب دیا۔ سب سے پہلے جنگ میں لشکر کی یہ ترتیب آپ نے دی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شکست دی اور لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو خلاصی ملی۔ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے، اللہ تعالی ہم کو پکا ایمان اور عقیدہ عطا کرے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے۔ اللہ آپ اپنا خوف عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔